أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العلي العظيم وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، اور کتنی بستیاں کہ نکل چکی حکم سے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، پھر ہم نے حساب میں پکڑا ان کو سخت حساب میں اور آفت ڈالی ان پر بن دیکھی آفت، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، پھر چکھی انہوں نے سزا اپنے کام کی اور آخر کو ان کے کام میں ٹوٹا آیا اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار رکھا ہے اللہ نے واسطے ان کے سخت عذاب، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو، الذین آمنوا قد انزل اللہ لہم الیکم ذکرا، جن کو یقین ہے بے شک اللہ نے اتاری ہے تم پر نصیحت، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول ہے جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ کی آیتیں کھول کر سنانے والی، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے ان لوگوں کو جو کہ یقین لائے اور کیے بھلے کام اندھیروں سے اجالے میں، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو کوئی یقین لائے اللہ پر اور کرے کچھ بھلائی، یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اس کو داخل کرے باغوں میں نیچے بہتی ہیں جن کے نہریں، سدا رہیں ان میں ہمیشہ، قد احسن اللہ لہ رزقا، البتہ خوب دی اللہ نے اس کو روزی، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی اتنی ہی، یتنزل الامر بینہن، اترتا ہے اس کے حکم ان کے اندر، لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ کے علم میں سمائی ہے ہر چیز کی۔ اوپر کی آیات میں 4 جگہ تقوی کے فضائل اور اس کا نفع بتایا گیا تھا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے ساتھ اللہ کے یہ معاملہ ہوگا، یہ ہوگا، اور تقوی کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی سے بچنا، لہذا جن کاموں کا بندہ مامور ہے اللہ کی جانب سے، شریعت کی جانب سے، ان کاموں کو نہ کرنا یہ بھی خلاف ورزی ہے، اور جن کاموں سے منع کیا جائے اس کو کرنا یہ بھی خلاف ورزی ہے، تو گویا شریعت کو حکم کے خلاف کرنا یہ تقوی کی مخالفت ہے۔ یہاں اسی کا تقوی اختیار نہ کرنے پر، یعنی اللہ کا حکم نہ ماننے پر جو سزا کا ذکر ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی بستیاں ہیں کہ جنہوں نے سرتابی کی اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم سے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، تو ہم نے ان کا سختی سے حساب لیا اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی،
عربی کے اندر جو فعل استعمال کیا جاتا ہے، کبھی فعل ماضی ہوتا ہے جس کا مطلب کہ جس فعل کا، جس کام کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ زمانے ماضی میں ہو چکا ہے، چاہے قریبی زمانے میں ہوا چاہے بہت پہلے زمانے میں ہوا ہو، گویا وہ کام ہو چکا۔ جو واقعہ ماضی میں ہو چکا ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ ہو چکا۔ آئندہ زمانے میں، زمانے مستقبل میں، آنے والے زمانے میں جو کام ہونے والا ہے اس کے بارے میں کوئی ٹھکانہ نہیں کہ وہ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کام کی خبر دے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، مثال کے طور پر قیامت قائم ہوگی اور آخرت میں جب محشر کے میدان قائم ہوگا اس کے اندر ایسے حالات پیش آئیں گے، سوال جواب ہوگا مشرکین سے، کفار سے، ان کا پھر یہ جواب ہوگا، مختلف اس کے مراحل، جنت اور جہنم، یہ ساری خبریں جو قرآن کے اندر دی جا رہی ہیں جو آئندہ ہونے والی ہیں، اس کا ہونا اتنا ہی یقینی ہے گویا کہ ماضی میں وہ ہو چکا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی پیش آنے والے واقعات کو اللہ تعالیٰ ماضی کے صیغے سے اس کو تعبیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کا ہونا یقینی ہے، ایسا نہیں کہ زمانے ماضی میں ہو چکا ہے، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، ابھی محشر قائم نہیں ہوا ہے، لیکن جو خبر دی جا رہی ہے ماضی کے ذریعے سے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ جو چیز ماضی میں ہو چکی ہوتی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے جس کے بارے میں اللہ نے خبر دے دیا اس کا ہونا یقینی ہے۔ تو وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں، یہاں جرم کرنے والی بستی نہیں ہوتی ہے بلکہ بستی کے رہنے والے ہوتے ہیں، یہاں مراد ہے اہل قریہ، اہل یہ مضاف یہاں محذوف ہے، تو مراد ہے کتنی ہی بستی کے رہنے والے یعنی اس کے باشندے جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے ان کو تاکید کی اور ان سے مطالبہ کیا توحید کا کہ تم شرک کا راستہ ترک کر کے توحید کا راستہ اختیار کرو، ایک اللہ کو مانو، اسی کی عبادت کرو، اس کا کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور نبی کی اطاعت کرو، ان کی اتباع کرو۔ لیکن جب انہوں نے نہیں مانا اور حجت تمام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو عذاب کے اندر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم موسیٰ یعنی فرعونی، اس طریقے سے دنیا کے اندر بڑی بڑی قوموں کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور عبرت کے واسطے ان کی نشانات، ان کی بستیوں کے، ان کے کھنڈر، الٹے ہوئے مکانات اور ویرانیاں، یہ سب وہ باقی ہیں تاکہ دنیا والے دیکھیں اور دیکھ کے عبرت حاصل کریں کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرتی تو اللہ کو ان کے ساتھ پکڑ کر یہ معاملہ ہوتا ہے۔ یا تو مراد یہ ہے کہ جو ان سے حساب و کتاب ہوگا آخرت میں، یا اس کا ذکر ہے ماضی کے صیغے کے ذریعے سے کہ اس کا ہونا ایسا یقینی گویا کہ وہ ہو چکا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی میں جن قوموں نے اپنے نبی کے ساتھ ان کا استہزاء کیا، ان کی تکذیب اور انکار کیا، اور جب حجت تمام ہو گئی تو اللہ کا جو معاملہ ان کے اوپر پکڑ کا آیا، عذاب کا آیا، اس سے وہ مراد ہے۔ جو بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، یعنی شرک کے اوپر قائم رہے، جمے رہے اور توحید کو اختیار نہیں کیا، اور رسولوں کا انکار کیا، ان کی استہزاء کیا، ان کی بات کو نہیں مانا، فحاسبناہ حسابا شدیدا، تو ہم نے بھی ان کا سختی سے حساب لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی کفریہ اور شرکیہ عمل کو ہم نے اس سے نظر انداز نہیں کیا، ہم نے پوری اس پر گرفت کی۔ وعذبناہ عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی، سخت عذاب ان کو دیا۔ فذاقت وبال امرہا وکان عاقبۃ امرہا خسرا، تو انہوں نے اپنے معاملے کا، یعنی جو انہوں نے عمل پیش کیا ہٹ دھرمی کا، بت پرستی کے اوپر، شرک کے اوپر، کفر کے اوپر قائم رہنے کا اور توحید کو رد کرنے کا، تو جو انہوں نے عمل پیش کیا تو ہم نے ان کو اس کا وبال، اس کا مزہ چکھایا، وکان عاقبۃ امرہا خسرا، اور ان کے انجام کار وہ خسارہ ہی میں رہے، ٹوٹے اور گھاٹے ہی کے اندر رہے کہ ان کی وہ صلاحیت، وہ مال، وہ ان کا منصب اور ان کی حکومت ان کے کچھ کام نہ آ سکی۔
جب اللہ کا فیصلہ عذاب کا آیا تو کچھ بھی ان کے کام نہیں آ سکا، وہ خسارے میں رہے، دنیا کے اندر بھی وہ چیز کام نہیں آئی اور آخرت میں کوئی ان کے لیے کام نہیں آئے گی، مفید نہیں ہوگی۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، یہ تو دنیا کے اندر ہوا، لیکن آخرت میں اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جہنم کے اندر ایمان والوں کو اگر ڈالا جائے گا تو ان کی تطہیر کے لیے، جیسے سونے چاندی کے اندر جب ملاوٹ ہوتی ہے اور اس کو گلایا جاتا ہے تاکہ اس کا میل کچیل اور کھوٹ الگ ہو جائے اور پیورٹی اس کی برقرار رہے، اس لیے اس کو گلایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ و مشیت یہ ہوگی کہ ان کو وقتی طور سے کچھ دنوں کے لیے جہنم کے اندر ڈالا جائے، یہ تطہیر کے لیے ہوگا، وہ سخت عذاب نہیں ہوگا، وہ عذاباً شدیدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سخت عذاب جو ہوگا عذاباً شدیدہ، یہ کفار و مشرکین کو ہوگا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، لہٰذا اللہ سے ڈرو اے عقل مندو۔ عقل مندو سے مراد الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ نے اتارا ہے تمہاری طرف نصیحت نامہ یعنی قرآن۔ عقل مند کسے کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے مقابلے میں ہٹ دھرمی سے پیش آتے تھے، ان کو قرآن نے کہا ہے یہ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے۔ جانور کو بھی اتنی سمجھ ہوتی، عقل ہوتی، وہ اپنے عقل کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے روادار نہیں ہوتے۔ قرآن جو بات کہہ رہا ذرا اس کے اندر غور تو کریں۔ تو یہ ایسا ہی ہے، ان کے پاس عقل ہے، اس سے کام نہیں لیتے، آنکھ ہے، اس سے دیکھتے نہیں، کان ہے، اس سے سنتے نہیں۔ ان کو بہرا کہا گیا، ان کو گونگا کہا گیا، ان کو اندھا کہا گیا، حالانکہ آنکھ والے تھے، کان والے تھے، زبان والے تھے، لیکن چونکہ اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے، اس کا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں کرتے، اٹھاتے نہیں تھے، اس لیے ان کو بہرا اور اندھا اور گونگا کہا گیا۔ ایک جگہ فرمایا گیا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان کی بناوٹ میں اللہ نے آسمان کو کیسے بنایا، اوپر تلے 7 آسمان بنائے، زمین کیسی بنائی، اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے بعد آنے اور جانے میں، کبھی رات ہے تو کبھی دن ہے، دن چھوٹا تو رات بڑی، رات بڑی تو دن چھوٹا، اس طریقے پر اللہ کا جو ایک نظام ہے، حکیمانہ نظام ہے، اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ لآیات لأولی الالباب، مگر کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ اب عقل مند لوگ کون ہیں؟ قرآن ان کو بیان کرتا ہے، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اس کے بعد کیا ہے؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بیکار نہیں بنایا، یوں ہی نہیں بنایا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پھر آسمان کے اندر مختلف سیارات، پھر ان کے ستاروں کی چادریں بچھائی اللہ نے، پھر یہ بارش کا نظام، ہواؤں کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے تاکہ اس کو انسان دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچانے۔ اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی قدرت کو پہچانو، وہ اللہ ایسا قادر مطلق ہے کہ انسان کو موت دینے کے بعد جب وہ چاہے گا دوبارہ اس کو زندہ کر دے گا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ زندہ کیوں کرے گا؟ حساب و کتاب کے لیے۔ قیامت قائم ہوگی اور قیامت قائم کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، دو ہی قسم کے لوگ ہوں گے، منہم شقی و سعید، کچھ تو لوگ خوش بدبخت ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے نیک بخت ہوں گے۔ جو بدبخت ہوں گے جہنم میں جائیں گے، جو نیک بخت ہوں گے جنت پہ جائیں گے۔ تو غور و فکر کرنے کے نتیجے میں ایمان والا اس نتیجے پہنچتا ہے کہ اے اللہ تو نے اس کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ہمیں پہچانو، ہماری اطاعت کرو، ہماری عبادت کرو۔ اس لیے اے اللہ جب قیامت قائم ہوگی اور کچھ لوگ جنت پہ جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ربنا سبحانک فقنا عذاب النار، اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے کہ تو کوئی بیکار کام کرے، تو یہ تیری کام جو ہے بیکار نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ ہے عقل مند لوگ، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے،
اللہ کی توحید اختیار کرنے والے یہ عقل مند لوگ ہیں۔ تو فاتقوا اللہ، لہٰذا اللہ سے ڈرو اے عقل مندو، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہو۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، ڈرنے کا سے مراد کیا ہے؟ ڈرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، اس کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے جو نصیحت نامہ ہے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، اللہ نے تمہاری طرف اتارا ہے اپنا نصیحت نامہ یعنی قرآن۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، اور بھیجا ہے ایک رسول جو تم پر پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اللہ کی واضح آیات، اللہ کی واضح آیات پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ وہ نکال کر کے لائیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، من الظلمات تاریکیوں سے، کفر اور جہالت کی تاریکیوں سے ایمان اور علم کی روشنی کی طرف۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، جو لوگ پہلے سے ایمان والے اور اعمال والے ہیں وہ تاریکی میں تو تھے نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ ان لوگوں کو کفر اور جہالت کی تاریکی سے نکال کر لائیں جن کے اندر ایمان اور عمل صالحہ کی استعداد موجود ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ایمان لائیں گے اور عمل صالح اختیار کریں گے، مراد وہ لوگ ہیں۔ تو تاکہ وہ نکال کر کے لائیں کفر اور جہالت کی تاریکی سے ان لوگوں کو جن کے اندر ایمان کی اور عمل صالح کی استعداد موجود ہے، الی النور، ایمان اور علم کی روشنی کی طرف نکال کر لائیں۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو کوئی ایمان لائے اللہ پر، ویعمل صالحا، اور بھلے کام کرے، عمل صالح کرے، یدخل جنات تجری من تحت الانہار، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، جس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مراد ہے جنت۔ جنت ایسی جگہ ہے جہاں ایک بار جس کو داخل کر دیا جائے، اب وہاں سے نہ تو خود نکلے گا نہ اس کو نکالا جائے گا۔ لا یبغون عنہا حولا، خود بھی نکلنا نہیں چاہیں گے۔ کون چاہے گا جنت جیسی جگہ سے نکلنا؟ اور نہ ان کو نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر رہیں گے۔ اور نعمتیں ایسی ہیں کہ دن بدن ہر لمحہ ہر گھڑی اس نعمتوں کے اندر اضافہ ہی ہوتا رہے گا، اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ جنتی جب دنیا کے اعتبار سے جمعہ یعنی ہر ہفتہ وہاں پر اللہ کا دربار لگے گا، جنت کے بازار میں ایک بہت بڑا میدان مزید، اس میں تمام جنتی وہاں جائیں گے، جیسے کوئی جلسہ ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، اس طریقے سے۔ اور وہاں پر ممبر لگے ہوں گے، پہلی لائن، دوسری لائن، تیسری لائن، تو نور کا ممبر ہوگا، پھر اس کے بعد یاقوت کا ممبر ہوگا، زمرد کا ممبر ہوگا، مختلف قسم کے قیمتی پتھروں کا، موتیوں کا، اور سب سے آخر میں مشک کا ٹیلا ہوگا جس پر عام میں مومنین ہوں گے، اور سارے جنتی وہاں پر اکٹھا ہوں گے۔ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نزول جلال فرمائیں گے، اور پھر حکم ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے حمد کلمات وہاں پر پڑھیں گے، اور اس کا اثر یہ ہوگا پوری جنت جھوم رہی ہوگی، سارے جنتی جھوم رہے ہوں گے۔ جب وہاں سے لوگ لوٹیں گے اور لوٹ کر اپنی جنت میں آئیں گے تو اپنی حوروں سے جب ان کی ملاقات ہوگی تو حوریں کہیں گی، واللہ تم جب ہم سے جدا ہوئے تھے تو اتنے خوبصورت نہیں تھے، تمہارے حسن کے اندر تو کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ تو وہ بھی کہیں گے کہ ہاں ہم بھی یہ تم سے جدا ہوئے تھے تو تم اتنی خوبصورت نہیں تھی، تمہاری خوبصورتی کے اندر بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ کہیں گے اور کیوں نہ ایسا ہو، ہم نے اپنے پاک پروردگار کی مجالست اختیار کی ہے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ یہ اضافہ ہوتا ہی رہے گا نعمتوں کے اندر، خوشیوں کے اندر۔ وہ ایسی جنت ہے، وہاں ہم داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ قد احسن اللہ له رزقا، کہ البتہ اللہ نے وہاں پر بہترین اور اچھا رزق دیا ہے۔ جنت کے اندر جو نعمتیں دی جائیں گی اس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ جو قرآن کے اندر یا احادیث کے اندر بتایا گیا ہے وہ ناموں کا اشتراک ہے۔ پھل کے اندر میوے ہیں، انار ہے، انگور ہے، یہ سب چیزیں جو جنت کے اندر ہوں گی نام کے اشتراک ہے، تاکہ
آدمی جن چیزوں کو برتتا ہے، جو اس کو مشاہدے کے اندر آتی ہے، تب تو اندازہ لگائے گا۔ اگر کوئی ایسی چیز کا نام لیا جائے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں تو ہم کیا سمجھیں گے کہ وہ قیمتی ہے کہ وہ قیمتی نہیں ہے؟ تو جن چیزوں کے انسان برتتا ہے، استعمال کرتا ہے، جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو کچھ اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس ناموں کا اشتراک ہے، کیفیت کیا ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور انہی کے مثل زمینیں بنائیں۔ اب تک ہم سنتے رہے ہیں کہ آسمان 7 ہے، لیکن اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ زمین بھی 7 ہے۔ لیکن زمین کس طرح 7 ہے؟ جس طرح آسمان اوپر تلے 7 ہے، کیا اس طرح زمین ہے یا الگ الگ کہیں اور زمینیں ہیں جو اس زمین کے علاوہ ہیں؟ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث ساکت ہیں۔ تو جو محتاط علماء کرام ہیں ان کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن نے جس چیز کو مبہم رکھا ہے، ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس کو قرآن نے مبہم رکھا ہے اس پر مبہم طریقے پر ایمان لاؤ، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تحقیق کے بغیر ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم سے باز پرس ہو کے تحقیق کیوں نہیں کیا، وہ 7 زمین کہاں پر ہیں۔ مفتی صاحب نے تفصیل ذرا سے لکھی ہے، میں آپ کو سنا دے رہا ہوں۔ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، کہ اس آیت سے اتنی بات تو واضح طور پر ثابت ہے کہ جس طرح آسمان 7 ہیں ایسے ہی زمینیں بھی 7 ہیں۔ پھر یہ 7 زمینیں کہاں کہاں اور کس وضع و صورت میں ہیں؟ اوپر نیچے طبقات کی صورت میں آسمان کی طرح تا برتا ہیں، یا ہر ایک زمین کا مقام الگ الگ ہے؟ اگر اوپر نیچے طبقات ہیں تو کیا جس طرح 7 آسمانوں میں ہر 2 آسمان کے درمیان بڑا فاصلہ ہے اور ہر آسمان میں الگ الگ فرشتے آباد ہیں، یہ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت، پھر وہ آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت، پھر دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت، کیا اس طرح ہے؟ اسی طرح ایک زمین اور دوسری زمین کے درمیان بھی فاصلہ اور ہوا فضا وغیرہ ہیں اور اس میں کوئی مخلوق آباد ہے، یا یہ طبقات زمین ایک دوسرے سے پیوستہ ہیں؟ قرآن مجید اس سے ساکت ہے، خاموش ہے۔ اور روایات حدیث جو اس بارے میں آئی ہیں ان میں اکثر احادیث میں ائمہ حدیث کے اختلاف ہے، بعض نے ان کو صحیح اور ثابت قرار دیا ہے، بعض نے موضوع من گھڑت تک کہہ دیا ہے، اور عقلاً یہ سب صورتیں ممکن ہیں، اور ہماری کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت اس کی تحقیق پر موقوف نہیں۔ نہ ہم سے قبر میں یا حشر میں اس کا سوال ہوگا کہ ہم ان 7 زمینوں کی وضع و صورت اور محل وقوع اور اس میں بسنے والی مخلوقات کی تحقیق کریں۔ اس لیے زیادہ اسلم اور محفوظ صورت یہ ہے کہ بس اس پر ایمان لائیں اور یقین کریں کہ زمینیں بھی آسمانوں کی طرح 7 ہی ہیں، اور سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے۔ اتنی ہی بات قرآن نے بیان کی ہے، اس کو قرآن نے بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا، ہم بھی اس کی فکر و تحقیق میں کیوں پڑیں؟ بہت سی چیزیں ہیں جو اس زمین کے اوپر ہیں، یاجوج ماجوج، یہ نوح علیہ السلام کے اولاد میں ہیں، لیکن حضرت سکندر ذوالقرنین نے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان درہ تھا، جس درے سے وہ اس طرف آتے تھے اور تاخت و تاراش کرتے تھے، قتل و خورزی کرتے تھے، مال لوٹتے تھے، کھیتیوں کا تباہ برباد کر دیا کرتے تھے۔ تو وہاں والوں کی درخواست و فرمائش پر حضرت سکندر ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان میں، جس کو سد بولتے ہیں، سد کے معنی دیوار کے آتے ہیں، تو پہاڑوں کے درمیان کے درہ وہ کھلا ہوا راستہ ہوتا تھا، تو اس پہاڑ کے کنارے سے اس پہاڑ کے کنارے سے اس طرح دیوار بنائی ہے کہ لوہے کی، جس طرح اینٹ رکھی جاتی ہے ایسے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے تھے، چادریں تھیں، ان کو ملا کر کے اور اس پر شیشہ اور آنگا پگھلا کر کے اوپر سے اس کو بوا دیا، اور سارے جس سے جین کے اندر جیسے وہ ہوتا ہے بالی سیمنٹ کا مسالہ ہوتا ہے، وہ بالکل اس کو پیک ہو گیا اور وہ ایک جان ہو گیا۔ وہ کافی چوڑی دیوار ہے، کافی اونچی ہے۔ آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے لیکن ان کی دریافت نہیں کر سکی، کیا اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ 1000 ترقی کے باوجود سمندر کے تہہ کے اندر کیا کیا ہے، سائنس نے کچھ حصہ اس کا تحقیق کیا ہے، لیکن ابھی کتنا بڑا علاقہ ہے سمندر کا جو اس پر تحقیق نہیں کر سکے، ریسرچ نہیں کر سکے۔ سائنس والوں نے یہ بھی کیا کہ جس طرح زمین چونکہ گول ہے تو اس کے پورے حصے میں کچھ نہ کچھ ممالک ہیں، ہندوستان کے ٹھیک سامنے اس طرف امریکہ پڑتا ہے، تو جہاں ان بہت ساری دریافت کی ہیں، سوچا کہ چلو
زمین کو ہول کر کے بیرما کر کے اس طرف نکلا جائے۔ انسان نے ترقی اتنی کہ سمندر کے اندر بھی سرنگ بنا لیا ہے، اس کے اندر بھی راستے ہیں، لیکن کئی جگہ انہوں نے کوشش کی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 6 میل تک انہوں نے ایک کوشش کی، ان کی کوشش برابر ہوئی اور اس کو ہول کر سکے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کوئی سخت قسم میں غلاف حجری ہے جو زمین کو محیط ہے، کئی جگہ برمایا زمین کو، اور سب سے بڑی جو ہول ہے وہ روس کے اندر کی گئی ہے، تقریباً 12 کلومیٹر کے آس پاس۔ اس کے بعد ان کا کوئی بھی اوزار، کوئی بھی آلہ کام نہیں کرتا، ان کا سارا آلہ فیل۔ بات دراصل اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور سائنسی جو ایجادات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آسان کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ پچھلے زمانے میں ترقی نہیں ہوئی تھی، پیٹرول، گیس آج جو نکالا جا رہا ہے پچھلے زمانے نہیں نکالا جاتا تھا، تو کیا اس زمانے میں موجود نہیں تھی؟ بے شک موجود تھی، لیکن انسان ترقی کرتا رہا، اللہ نے اس کے لیے آسان کر دیا، چاند پر بھی پہنچ گیا، پیٹرول بھی نکال رہا ہے، گیس بھی نکال رہا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے اس کو ہول کیا، برمایا، لیکن وہیں جا کر کے پھر یہ ان کا کوئی بھی اوزار کام نہیں کرتا کیونکہ اللہ کو منظور نہیں۔ اس لیے اگر ہماری تحقیق کے اندر وہ زمینیں نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہے ہی نہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جس چیز کو مبہم رکھا گیا ہے اس پر مبہم طریقے پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کے تحقیق کے چکر میں نہ پڑے، اور اس کو تفصیلی طور سے بیان کیا ہے اس پر مفصل ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے فرمایا، حضرات سلف صالحین کا ایسی صورتوں میں یہی طرز عمل رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا ابہموا ما ابہمہ اللہ، یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے مبہم چھوڑا ہے تم بھی اسے مبہم رہنے دو، جبکہ اس میں تمہارے لیے کوئی عملی حکم نہیں اور تمہاری کوئی دینی یا دنیاوی ضرورت اس سے متعلق نہیں۔ خصوصاً یہ تفسیر عوام کے لیے لکھی گئی ہے، ایسے خالص علمی اختلافی مباحث اس میں نہیں لیے گئے جن کے عوام کو ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ تفسیر معالم قرآن یہ ایسی تفسیر ہے جو عام فہم ہے، عوام بھی اس کو سن اور سمجھ سکتی ہے، اس لیے ایسی دقیق باتوں کے اس کے اندر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یتنزل الامر بینہن، یعنی اللہ کا حکم ان 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے درمیان نازل ہوتا رہتا ہے۔ اور حکم الہی کی 2 قسمیں، ایک تشریعی جو اللہ کے مکلف بندوں کے لیے بذریعہ وحی بواسطہ انبیاء بھیجا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی کو جو وحی کی جاتی تھی یہ وحی احکام ہوا کرتا تھا۔ تو شریعت کے سارے احکامات ان نبیوں کے ذریعے سے اللہ کے بندوں تک پہنچائے جاتے تھے، ان کو احکام تشریعی کہا جاتا ہے۔ شریعت کے احکامات، اس پر عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ دوسری قسم ہے احکام تکوینی، تو فرمایا کہ ایک تشریع جو اللہ کے مکلف بندوں کے لیے بذریعہ وحی بواسطہ انبیاء بھیجا جاتا ہے، جیسے زمین میں انسان اور جن کے لیے، جنات کے لیے آسمانوں سے فرشتے یہ تشریعی احکام انبیاء علیہ السلام تک لے کر آتے ہیں، جن میں عقائد، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت کے قوانین ہوتے ہیں، ان کی پابندی پر ثواب اور خلاف ورزی پر عذاب ہوتا ہے۔ دوسری قسم حکم کی حکم تکوینی ہے، یعنی تقدیر الہی کی تنفیذ سے متعلق احکام، جس میں کائنات کی تخلیق اور اس کی تدریجی ترقی اور اس میں کمی بیشی اور موت و حیات داخل ہیں۔ تکوینی احکامات، کہیں حکم ہوتا ہے زلزلہ کا، کہیں حکم ہوتا ہے طوفان کا، سونامی آ گیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتے ہیں، اس کو تکوینی امور کہا جاتا ہے، تکوینی احکامات۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آسمانوں پر اور وہ زمین جو اس زمین کے علاوہ ہیں وہاں تشریعی احکامات بھیجے جاتے ہوں، بلکہ اس سے مراد ہے تکوینی احکامات۔ اس لیے یتنزل الامر بینہن کہ ان آسمان و زمین کے درمیان میں اللہ کے احکامات نازل ہوتے رہتے ہیں، اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے تکوینی احکامات ہیں۔ اس لیے اگر ہر 2 زمینوں کے درمیان فضا اور فاصلہ اور اس میں کسی مخلوق کا آباد ہونا ثابت ہو جائے، خواہ مخلوق مکلف احکام شریعہ کی نہ ہو، تو اس پر بھی یہ تنزل امر صادق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا امر تکوینی اس پر بھی حاوی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ یہاں تک سورہ طلاق یہ مکمل ہو گئی اور آگے سورہ تحریم آ رہی ہے۔ اس صورت خصوصیت یہ ہے کہ اس میں عام ازواج مؤمنین، مسلمانوں کی بیویوں کو احکامات دیے گئے ہیں، اور آگے سورہ تحریم آ رہی ہے، اس میں خاص طور پر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک خاص واقعہ ہے
اسی بنیاد پر اس کو سورۃ تحریم کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد اپنے ازواج کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ جایا کرتے تھے خیر خیریت کے لیے۔ تو ایک مرتبہ آپ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ گئے تو کچھ زیادہ دیر رک گئے، انہوں نے شہد آپ کو پیش کیا، آپ نے اس کو نوش فرمایا۔ تو اب دوسرے ازواج کو، بہرحال وہ بھی انسان تھی، انہیں غیرت آئی، ان کے پاس زیادہ دیر ٹھہر گئے، تو آپس میں کچھ انہوں نے پروگرام بنایا۔ بہرحال یہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو اس شہد کو آپ نے کہا کہ آئندہ میں شہد کو نہیں پیوں گا، وہ تفصیل بعد میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے پیار بھرے انداز میں آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ محض اپنی بیویوں کی رضامندی کے لیے، ان کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے، آپ ایسا نہ کیجیے۔ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔